وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وقال تعالى في مقام آخر: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. میرے بھائیوں دوستو، علوم القرآن کا ایک اہم موضوع، ایک اہم ٹاپک نسخ ہے. منسوخ اور ناسخ کا علم ہونا چاہیے. نسخ کیا ہے؟ لغت کے اندر نسخ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو کسی چیز کو ہٹا دینا، ازالہ کر دینا، اس کو بھی نسخ کہا جاتا ہے. ایک ہے کہ اگر کسی چیز کو کسی چیز سے بدل دیا، منتقل کر دیا، اس کو بھی نسخ کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی حکم دیا اور اس حکم کو اٹھا کر کوئی دوسرا حکم دے دیا جو امت کے لیے آسانی پر مبنی ہے، تو یہ نسخ قرآن میں واقع ہے، سنت کے اندر بھی واقع ہے. تفصیل سے بات آئے گی. آئیے اگر ہم جاننا چاہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں نسخ کیا ہے تو ہم کہیں گے کسی حکم شرعی کو دلیل شرعی کے ساتھ اٹھا لینا. ایک حکم شرعی پہلے سے موجود ہے اور بعد میں آنے والے دلیل شرعی کے ساتھ اس حکم شرعی کو اٹھا لینا، یہ کیا ہے؟ نسخ ہے. اور جو حکم اٹھایا گیا اس کو منسوخ کہتے ہیں. اور جو دلیل اٹھائے بعد والی وہ دلیل آ کر اٹھاتی ہے اس کو ناسخ کہا جاتا ہے، اور اس اٹھائے جانے کو نسخ کہا جاتا ہے. تو یہ اسلام میں موجود ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں اور قرآن کریم کے اندر. اس موضوع کا سمجھنا مفسر کے لیے، محدث کے لیے، جو قرآن کو اور حدیث کو واضح کرنا چاہتا ہے، اس کی تفسیر و توضیح کرنا چاہتا ہے، بہت اہم علم ہے، بہت اہم علم ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ سب صحابہ کرام اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ اور تابعین کی جماعت ہے جو راضی نہیں ہوتے تھے کوئی ایسا آدمی دینی گفتگو کرے جب تک وہ ناسخ و منسوخ کا علم نہ رکھتا ہو، اس کی واقفیت نہ رکھتا ہو. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کا فرمان: وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جو حکمت سے نواز دیا گیا تو اسے خیر کثیر سے نوازا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حکمت سے مراد قرآن کے ناسخ، منسوخ، محکم، متشابہ، حلال، حرام، مثال وغیرہ کا علم رکھتا ہوں. اور اس بنا پر یحییٰ بن اقسم التمیمی کہتے ہیں، جو کہ سلف میں بہت اچھے علم والے تھے، انہوں نے کہا کہ شریعت کا ہر علم علماء اور متعلمین پر، سیکھنے والے پر ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ علم ضروری ہے جس سے ہم قرآن کے ناسخ و منسوخ کو پہچان سکیں، حلال و حرام کو پہچان سکیں، اور توحید و سنت کو پہچان سکیں. یہ علم علماء پر خاص طور پہ ضروری ہے اور عوام الناس پر بھی یہ ضروری ہے
جو دین کے بنیادی علوم ہیں، دین کی بنیادی باتیں، اس کا سیکھ لینا ضروری ہے۔ امام ابن حزم ظاہری کہتے ہیں، جن کی وفات 456 ہجری میں ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، قرآن و سنت میں اگر وہ کہتا ہے کہ یہ منسوخ ہے تو جب تک یقین نہ ہو، علم نہ ہو، یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ تو اللہ نے جو کچھ قرآن میں باقی رکھا ہے اسے ہمیں بیان کرنا ہے، اور جو کچھ منسوخ ہو چکا ہے اس کو لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ چیز آتی کہاں سے ہے؟ قرآن کے اندر موجود ہو، ناسخ اور منسوخ دونوں، تو ہم ناسخ کے لیے وضاحت کریں گے، منسوخ کو یہ بھی واضح کر دیں گے کہ یہ منسوخ ہے، اس کو نہیں لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم موجود ہو نسخ کے اوپر، یا صحابی کہے کہ یہ آیت فلاں آیت سے منسوخ ہے، تو اسے لیا جائے گا۔ لہذا علماء جو تفسیر کرنے والے ہیں یا حدیث پیش کرنے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو جان لیں، پہچان لیں کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، پھر وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ ورنہ بہت سارے ایسے احکام کو لوگوں کے سامنے لا دے گا، وہ ہے منسوخ، اور وہ اسے دین کا علم اور دین کا حکم سمجھ رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان اسے عام کر رہا ہے۔ ناسخ و منسوخ کی بحث میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آخر نسخ کی حکمت کیا ہے؟ آخر کیوں ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم دیا پھر اس کو اٹھا لیا، ایک آیت آئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا؟ تو آخر اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، کیا فائدہ ہے؟ بعض لوگ کلیم کر دیتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نقص اور اللہ رب العالمین کی بے عزتی لازم آتی ہے، اس لیے نسخ کو ہم نہیں مانتے، لہٰذا قرآن میں نسخ کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ اس میں آخر فائدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، اس میں بندوں کا ہی فائدہ ہے، بندوں کی حکمت ہے، بندوں کے لیے مصلحت ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے بندوں کے لیے؟ کہ کبھی وحی نازل ہوتی ہے ایسے حکم کو لے کر جو حکم شاق ہے، مشقت طلب ہے، اس میں بندوں کے لیے پریشانی ہے۔ کیوں؟ تاکہ بندوں کا امتحان ہو، بندوں کا ایمان پختہ ہے یا نہیں ہے، اپنے ایمان میں وہ سچے ہیں یا نہیں ہے۔ تو اس مصلحت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حکم کو یا ایسی آیت کو دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ بہت کچھ اپنے دل میں چھپاتا ہے، بہت کچھ ظاہر کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ چھپانے کی بنا پر اللہ تم سے حساب لے گا۔ تو یہ صحابہ کرام پر آیت شاق گزری، پریشان ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا، دوسری آیت دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی نفس کو حد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جس چیز کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو ہم سے ہٹا دیا ہے، تخفیف کر دیا ہے، ہلکا کر دیا ہے، اور بندوں کا اس پر مواخذہ، اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ دوسری حکمت بھی ہے کیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو جو حکم دیتا ہے یا منع کرتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا کرتا ہے۔ جی، کئی اسٹیپس میں کسی چیز کو یا تو واجب کرتا ہے، یا کئی اسٹیپس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، حرام کر دیتا ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے تالیف قلب ہے، ان کے دلوں کو جوڑنا ہے، اس میں اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر رمضان کے روزے کا حکم آیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 روزے فرض کیے، پھر اس کو ہٹا دیا، پھر روزہ آپشنل کر دیا، اختیاری کر دیا، چاہو تو روزہ رکھو، چاہے تو فدیہ دے دو مسکین کو، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔
پھر تھرڈ اسٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ دیکھا، اللہ اکبر، کتنی بڑی حکمت ہے اور مصلحت ہے۔ اسی طریقے سے شراب کو حرام کیا تو 3 اسٹیپ میں حرام کیا ہے، جی 3 اسٹیپ میں حرام کیا۔ پہلے تو کہا شراب میں فائدہ بھی ہے، گناہ بھی ہے، لیکن گناہ زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر تھرڈ اسٹیپ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھا، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ بندے اسے لے سکیں اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کر سکیں، اگر برائی ہے تو اسے چھوڑ سکیں۔ چلیے، تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے۔ جو سابق حکم ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے مشقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل ہی اٹھا دیتا ہے۔ جی، جیسے عورت کی عدت کا حکم، پہلے عورت کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، سورہ بقرہ آیت نمبر 240۔ 1 سال عدت کا حکم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے 4 مہینہ 10 دن باقی رکھا، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دلجوئی مقصود ہوتی ہے، ان کی طیب خاطر مقصود ہوتی ہے، ان کو مطمئن کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ اس امت کی انفرادی شان ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے قبلہ دیا بیت المقدس، صحابہ کرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، لیکن بار بار اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائے رکھتے، دیکھتے رہتے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف آپ کی نظروں کو پھیر دیا، قبلے کا تحویل ہو گیا، بیت المقدس سے کہاں؟ مسجد حرام کعبہ کی طرف۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کی وضاحت اپنی کتاب میں کر دیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیتا ہے، کسی چیز سے منع کرتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ منع کرتا ہے، تاکہ بندے اطمینان سے قبول کر لیں اور انشاءاللہ ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے اور امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ نسخ کے تعلق سے تیسرا مسئلہ یہ ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ نسخ کن چیزوں میں واقع ہوتا ہے۔ جی، یہ ناسخ و منسوخ کی جو بات آتی ہے تو یہ کن چیزوں میں نسخ واقع ہوتا ہے؟ تو پہلی بات یاد رکھیے، قرآن کی بعض آیات کو منسوخ کر دیتی ہیں، جی، اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ اب میں مثال دینے لگا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے روزہ کا حکم دیا، پھر اس کے بعد فدیہ کو بھی دیا کہ چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو فدیہ دے دو، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر روزہ رکھو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ دوسری آیت آ گئی جو اس آیت کو منسوخ کر دی، کیا؟ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ اب آپشن ختم ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے دوسری قسم یہ ہے جس میں نسخ واقع ہوتا ہے، اس قرآن کی مثالیں بہت ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ سنت کو منسوخ کر دیتی ہے، اور اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے۔ کیا؟ سنت کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، پہلے صحابہ کرام رکوع کی حالت میں تطبیق کرتے تھے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جب نماز میں رکوع کرتے ہیں تو ہم دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں نا رکوع کی حالت میں، لیکن پہلے حکم یہ تھا کہ دونوں گھٹنے پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا، بلکہ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں یا رانوں کے درمیان میں ہاتھ رکھا جاتا تھا۔ جی، اس کو تطبیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک حدیث جس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سے رک گئے،
کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا ہے۔ جی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، مصعب بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا، جب میں نے رکوع کیا تو میں نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ دونوں رانوں کے درمیان یا گھٹنوں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھوں کو درمیان میں رکھنا، گھٹنے پر نہیں رکھنا، دونوں گھٹنے یا رانوں کے درمیان میں دونوں ہاتھوں کو رکھنا، اس کو تشبیک کہا جاتا ہے۔ تو میرے والد محترم نے جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے تھے، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھیں، اپنی انگلیوں کو کہاں رکھیں، کہاں رکھیں؟ دونوں گھٹنوں پر رکھیں، جیسا کہ ہم نماز میں ابھی رکھتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ چلیے، تیسری قسم یہ ہے کہ قرآن منسوخ ہو سنت کے ذریعے، قرآن کی بعض آیت کو سنت منسوخ کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ منسوخ قرآن کی کوئی آیت سنت سے منسوخ ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس پر کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سنگسار بھی کیا جائے گا۔ لیکن سنت نے آ کر اس حکم کو ختم کر دیا۔ کیا ختم کر دیا؟ اب صرف ان کو سنگسار کیا جائے گا، اب ان پر کوڑے نہیں برسائے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے اور بھی مثالیں ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا ہے کہ کسی کی موت کا وقت آ جائے تو والدین کے لیے وصیت، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ لیکن حدیث آئی جس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اعطى لكل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 267، اور ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ سنت کو قرآن منسوخ کر دیتا ہے۔ کوئی سنت میں حکم موجود ہے، قرآن کی آیت اس کو آ کر منسوخ کر دیتی ہے، لہذا یہ حکم بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ جی، اب جیسے شام کی طرف نماز پڑھنا، اس کا حکم تھا پہلے، تو یہ کتاب اللہ میں یہ حکم نہیں آیا تھا، سنت کے اندر حکم تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ پھیرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ نماز میں پھیر لیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ قرآن کی آیت آ کر سنت کو بھی منسوخ کر دیتی ہے، اور یہ 4 چیزیں ہیں یا 4 حالات ہیں، 4 پہلو ہیں جن کے ذریعے حکم آتے ہیں اور منسوخ ہوتے ہیں۔ جی میرے بھائیوں، ناسخ و منسوخ کے تحت ایک مسئلہ جو کہ بہت ہی اہم ہے، قرآن کریم میں نسخ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی تو یاد رکھیے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے تلاوت اور حکم دونوں کا منسوخ ہو جانا، ختم ہو جانا، تلاوت بھی ختم، حکم بھی ختم۔ اس سلسلے میں اما عائشہ کی روایت مسلم کے اندر ہے کہ قرآن میں جو حکم آیا تھا وہ 10 گھونٹ، اگر بچہ 2 سال کے اندر، ولادت کے 2 سال کے اندر 10 گھونٹ دودھ پی لے شکم سیر ہو کر، تو یہ حرمت رضاعت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن 5 گھونٹ کا حکم منسوخ ہو گیا اور 5 کا حکم باقی ہے، تو 5 جو منسوخ ہوا تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ قرآن میں تلاوت کی جاتی رہی۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ تلاوت باقی ہے، لیکن مصحف عثمانی میں یہ موجود نہیں ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ تلاوت منسوخ ہو گئی، اور لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خبر پہنچی ہے۔ تو
کیا معلوم ہوا کہ یہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی ہے اور حکم بھی اس کا منسوخ ہو گیا ہے۔ چلیے دوسری قسم یہ ہے کہ حکم منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے۔ حکم منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے، اور اس سلسلے میں یہ حکم آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ عدت کا جو حکم تھا، جو آیت آئی تھی 1 سال، تو آیت موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر، متاعا الی الحول غیر اخراج، تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم کو اٹھا لیا گیا، تلاوت باقی ہے، آخر کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ اس کا حکم معروف ہو، معلوم ہو اور اس پر عمل ہو۔ جی آپ کو پتہ چلے گا، تلاوت کریں گے کہ یہ حکم پہلے تھا، اٹھا لیا گیا ہے، اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوت کے ذریعے ہمیں، چونکہ کلام اللہ ہے اس پر اجر و ثواب ملے گا، تو تلاوت اس حکمت کے تحت باقی ہے لیکن حکم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نسخ کا عام طور پر مقصد ہوتا ہے تخفیف کرنا، آسانی پیدا کرنا، تو تلاوت باقی رکھی گئی تاکہ نعمت کی یاد دہانی ہو، مشقت کو اللہ نے اٹھا لیا، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ عمل سے پہلے نسخ کا حکم ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، چونکہ عمل نہیں کیا گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ کیوں؟ اب جیسے سرگوشی کا حکم تھا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سرگوشی کرے وہ صدقہ کرے، تو یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ اس پر ایمان رکھا جائے تو ثواب ملے گا، امر کی اطاعت ہوگی، اس کی نیت ہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے گا۔ آئیے تیسری قسم یہ ہے، تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے۔ تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے۔ اس کے لیے بہت سی مثالیں ہیں، ان میں سے آیت رجم بھی ہے۔ آیت رجم قرآن میں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کو منسوخ کر دیا لیکن حکم باقی ہے۔ آیت کون سی تھی؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فجلدوہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ ایک روایت میں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ تو حکم باقی ہے، رجم کیا جاتا ہے لیکن تلاوت منسوخ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور امت تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔